اللہ اکبر۔ انسان کے دل میں جس سے جس قدر محبت ہوتی ہے، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کے لیے احترام و ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی جب محبت بڑھتی ہے تو ادب بھی بڑھتا ہے۔ اگر کسی کے لیے بہت زیادہ محبت ہے تو ادب بھی بہت زیادہ ہوگا، اگر بے حد محبت ہے تو بے حد ادب ہوگا۔ اور اسی بے حد ادب کے لیے خلاق کائنات نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، احترام کرو۔ اس میں عزر یعزر باب تفعیل، اس کی ایک خاصیت ہے، عربک گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ باب تفعیل کا ایک خاصہ مبالغہ بھی ہے۔ یہ مبالغے کا فائدہ دیتا ہے، ایگزیجریشن کا فائدہ دیتا ہے۔ To venerate the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam without any limits. Exaggerate in respecting the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Exaggerate in dignifying the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. To honor the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam with exaggeration. That is the command of Allah subhanahu wa ta'ala in this Quranic verse. اور اسی کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ أَن تُبَالِغُوا فی تعظیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو، احترام کرو، اور ادب اور احترام میں مبالغہ کرو۔ ناظرین کرام، انسان کے دل میں کبھی کبھی شیطان یہ وسوسہ بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو کرتے ہیں، احترام تو کرتے ہیں، لیکن ایک حد میں رہ کر ادب کرنا چاہیے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نبوت کا ادب کرتے ہیں، وصف نبوت کا ادب کرتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے جسم کا بھی احترام کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے تذکرے بھی کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت آنکھوں کے تذکرے کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ پر نعتیں لکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شے، ہر وہ چیز جو وابستہ ہے اس سے بھی ادب اور احترام کا اظہار کرتے ہیں۔ جو شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، مثال کے طور پر شہر مدینہ، مدینۃ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، تو وہ مدینۃ المنورہ کا بھی احترام کریں گے، یہاں تک کہ طیبہ کی گلیوں کا احترام کریں گے، خاک طیبہ کا احترام کریں گے۔ ہر وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، لوگ مدینۃ المنورہ کا سفر کر کے پاکستان آتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں تو وہاں سے کھجوریں لاتے ہیں، لوگ ان کھجوروں کا بھی احترام کرتے ہیں، لوگ خاک طیبہ کا احترام کرتے ہیں، طیبہ کے پھل کا احترام کرتے ہیں، طیبہ کی تسبیحات کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے یا حضور کے دیار سے نسبت ہے، اسے چوما جاتا ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور شیطان ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ادب تو کرنا چاہیے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں۔ لیکن یہ پریکٹیکلی اتنا زیادہ مبالغہ آرائی سے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، وہ اس لیے کیونکہ یہی قرآن کریم کا حکم ہے، یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے، یہی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن کریم کی ان آیات کو کس طرح سمجھا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مبالغہ کرو، تبالغوا فی تعظیمہ، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بغیر کسی حد کے کرو، بے حد ادب کرو۔ اور اسی ادب کی جھلکیاں ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ سماعت فرما لیجئے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل، رواه مسلم في الصحيح۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوا رہے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حجام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹ رہا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہے ہیں، اور جو بال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے جدا ہو رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ان بالوں کا، ان منہ مبارک کا اتنا ادب کر رہے ہیں، اتنا احترام کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان بالوں کو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور ادب سے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین کرام، تزکیہ قلب کے مراحل طے کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کی دنیا آباد ہو جائے تو ایمان شرط ہے، اور ایمان نام ہے ادب مصطفیٰ کا، اور یہ ادب مصطفیٰ ہم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے سیکھا ہے۔ مزید بڑھتے ہیں، عن زار رضی اللہ تعالی عنہ قال لما قدمنا المدینة المنورة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجليه، رواه ابو داود فی السنن۔ سیدنا زار رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، اپنی سواریوں سے فوراً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب حاضری کا شرف حاصل ہوا، فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلیہ، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی چوما، اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو بھی چوم رہے تھے۔ سمجھنے کی بات ہے ناظرین کرام کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی احترام کرتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر بھی عمل کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء سے بھی پیار کرتے تھے، حضور کی قدم بوسی بھی کرتے تھے، حضور کی دست بوسی بھی کرتے تھے، اور بار بار یہ روایات صحیح ستہ میں بار بار ہمیں ملیں گی جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کو چوما، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما۔